اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ واحد واسطہ ذریعہ ہوتی ہیں ذات باری تعالی اور بنی نوع انسان کے درمیان۔ انسان مخلوق ہے اور اللہ کریم خالق کائنات ہیں۔ مخلوق کی حد ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے۔ خالق حدود سے بالا تر اور پاک ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ مخلوق اس کی تخلیق کی محتاج ہے، بناتا ہے بن جاتی ہے، مٹاتا ہے مٹ جاتی ہے۔ مخلوق کی بصارت کی بھی حد ہے، بصیرت کی بھی حد ہے، سوچ کی بھی حد ہے، فکر کی حد ہے، علم کی حد ہے، محدود ہے علم بھی فکر بھی۔ اسی طرح سارے محسوسات انسانی محدود ہیں، اس کی ذات حدود سے بالا تر ہے۔ لا محدود کو حدود میں سمونا ممکن نہیں۔ بڑی آسان سی بات ہے یہ کہ لا محدود حدود میں نہیں آ سکتا، لہذا انسان اپنی عقل سے چاہے تو اس کی ذات کو پا نہیں سکتا۔ عقل انسانی جتنا زور لگائے وہ اس مقام پر پہنچتی ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تخلیق کو دیکھ کر خالق کا اتنا پتہ ملتا ہے کہ کوئی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی ہے جو اس نظام کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے، کوئی ہے جس نے ان میں تال میل بنا دیا ہے اور ہر چیز اپنے وقت پر ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ کوئی ہے جو بارشیں روک لیتا ہے اور زمین پہ گرد اڑتی ہے، کوئی ہے جو انہیں بارشوں کو برساتا ہے اور زمین کو سبزہ زار بنا دیتا ہے، کوئی ہے جو مخلوق کو پیدا کر رہا ہے، مخلوق کو موت دے رہا ہے، لیکن وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، یہ جواب عقل نہیں دے سکتی۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ مولانا ظفر علی خان نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر دانا، حکماء، فلاسفہ اس گتھی کو سلجھا لیتے تو انبیاء کی بعثت کی ضرورت باقی نہ رہتی۔ نبی اسی لیے مبعوث فرمائے جاتے ہیں، اور نبوت ایک ایسا کمال ہے کہ جو بندے کو اللہ کے روبرو کر دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے اور سمجھا سکتا ہے، جنوا سکتا ہے۔ مخلوق سے استفادہ کرتی ہے،
اور وہ بھی ہم جنس سے. اگر اسی طرح قرآن حکیم میں ہے کفار نے کہا تھا کہ یہ انبیاء تو ہماری طرح بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ نبی ہیں اور ہم نہیں ہیں؟ تو کوئی فرشتہ یا کوئی بالا تر مخلوق ہونی چاہیے تھی نبی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو یقیناً نبی بھی کوئی فرشتہ ہوتا، اور اگر زمین پہ انسان آباد ہے تو فرشتہ اپنی حقیقی صورت میں آئے گا، پھر تو کسی کو نظر نہیں آئے گا، کوئی اس کی آواز بھی نہیں سنے گا. اور اگر فرشتہ انسان بن کر آئے گا تو معاملہ وہیں آن اٹکا پھر کہ وہ پورا انسان بھی نہیں ہوگا، خصوصیات فرشتے کی ہوں گی اور نظر انسان آ رہا ہوگا، دیکھنے میں انسان لگ رہا ہوگا اور اس میں خصوصیات فرشتوں کی ہوں گی. تو یہ آداب مسجد میں سے ہے کہ اپنے ٹیلی فون کم از کم مسجد میں بند کر کے آیا کر. جب یہ نہیں تھے تب بھی سارے لوگ زندہ تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب ہر بندے کا موبائل ہر وقت بول رہا ہے، تو کم از کم مسجد میں یا کسی تقریر میں آئے تب تو انہیں مردودوں کو بند کر دیا گیا. تو فرمایا کہ چونکہ انسانوں کی اصلاح مقصود ہے تو انسانوں کو ہی نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی بھی بشر ہوتے ہیں، لیکن ہر بشر کی بشریت انبیاء جیسی نہیں ہوتی. نبیوں کی بشریت کو اپنے پہ قیاس جب کیا جاتا ہے تب لوگ انکار کرتے ہیں کہ اگر میں بشر ہوں تو نبی بھی بشر ہے، تو پھر یہ کیسی نبوت ہے؟ حالانکہ انسانوں کی اکثریت حد بشریت سے گر چکی ہوتی ہے. اولئک کالانعام، انسانی خصوصیات سے گر کر حیوانی خصوصیات کے حامل ہو چکے ہیں، تو چوپاؤں کی طرح ہو چکے ہیں. تو نبوت ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا حال ہے جو انبیاء کو عطا ہوتا ہے، اور وہ انہیں وہ قوت دیتا ہے کہ وہ کلام الہی کو سنتے ہیں، تجلیات باری کو دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، اور وہ حقائق جن پر مخلوق کو ایمان بالغیب کی ضرورت ہے ان حقائق سے وہ آشنا ہوتے ہیں اور دوسروں کو آشنا کرتے ہیں. انبیاء جو علوم تقسیم کرتے ہیں ان کے دو حصے ہوتے ہیں. غیر نبی دنیا کے کسی علم کو تقسیم کرتا ہے تو وہ صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے اس کا، یعنی علوم ظاہری الفاظ و حروف میں یا عمل سے وہ دوسرے کو سکھاتا ہے اور وہ اس سے سیکھتا رہتا ہے. لیکن جو علوم انبیاء تقسیم کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ارشادات ظاہری بھی ہوتے ہیں، انبیاء کا قول، انبیاء کا فعل بھی ہوتا ہے، اور انبیاء سے جب قلبی تعلق بنتا ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے جو قلب اطہر پیغمبر سے فیض پانے والے کے قلب پہ آتی ہے. ایک کیفیت جو دیکھی نہیں جا سکتی، جو بیان نہیں کی جا سکتی، جس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ملتے، جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے، وہ ہوتا ہے فیضان نبوت، برکات نبوت. فیضان نبوت کے دو حصے ہیں، الفاظ و حروف کے ذریعے علوم ظاہری اور کیفیات جو قلب میں پیدا ہوتی ہیں. وہی دونوں چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں اور ہر کتاب میں ہوتی ہیں. آپ کسی انسان کی تصنیف بھی پڑھیں، مسلسل پڑھتے رہیں تو جس موضوع پر آپ پڑھتے رہیں گے اس موضوع سے دلچسپی آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جائے گی. ایک کیفیت دل پہ بھی وارد ہو. کسی موضوع کے بارے کسی مصنف کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس ایک موضوع پہ آپ کتابیں پڑھتے چلے جائیں تو ایک کیفیت
دل میں بھی آ جائے. اگر انسانی تحریر میں اس شخص کا مزاج منتقل ہوتا ہے تو کلام الہی میں تجلیات باری کس قدر مضبوط، کس قدر قوی ہوتی ہے. اور اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور مسلسل پڑھتے رہتے ہیں اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس درجے کے ایمان سے نہیں پڑھ رہے جو درجہ حصول کیفیات کے لیے ضروری ہے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق استوار نہ ہو تو بارگاہ الہی کا دروازہ نہیں کھلتا، بندہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، اس کی فکر، اس کا یقین، اس کا ایمان وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. اسی لیے اور بارگاہ نبوت کا سے حصول برکات کا راستہ جو قرآن نے بتایا وہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. انہیں اچھی طرح سے سمجھا دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے مالک حقیقی سے، خالق کائنات سے، اپنے محسن اعظم سے، جس نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں جو تم گن نہیں سکتے اور مسلسل دے رہا ہے، اگر تمہیں اس بات کا احساس و شعور ہے تو یقیناً احسان تشکر پیدا ہوگا، اور جس کا احسان تشکر پیدا ہوتا ہے اس سے ایک محبت، ایک تعلق، ایک پیار ہو جاتا. اگر تمہیں ذات باری سے پیار ہو چلا ہے تو اس کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ہے، فاتبعونی، میرا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع کر لو. جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، جہاں سے روک دیا ہے رک جاؤ. میرا اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کو پیارے لگو گے. جو بندہ میرا اتباع خلوص سے کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو جو محبت الہی تمہارے قلوب پہ مترشح ہوگی جواباً وہ اللہ کے لیے بے پناہ محبت تمہارے قلوب میں پیدا کرتی جائے. یحبہم و یحبونہ، اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جس کے جواب میں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. بندہ از خود تو اس منزل پہ پہنچ نہیں سکتا، سوچ، فکر، علم سے اگر پہنچ سکتا تو انبیاء کا محتاج نہ ہوتا، دانشوروں کا محتاج ہوتا، فلاسفہ کا محتاج ہوتا، نکتہ سنجوں کا محتاج ہوتا، محققین کا محتاج ہوتا. لیکن نہیں، یہ شعبہ صرف انبیاء علیہم السلام سے منتقل ہوا. قلوب نبوت میں جو قوت ہوتی ہے وہ چونکہ صفت ذاتی ہوتی ہے، ان کی نبوت اس ذات کا وصف بن جاتی ہے. نبوت جو نبی منتخب کیے گئے، جنہیں نبوت عطا کی گئی، نبوت وہ صفت ہے جو عطا کی جاتی ہے پھر واپس لی نہیں جاتی، نبی کی ذات کا وصف بن جاتی ہے. تو وہ تو سورج بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ایسی ہے جیسے کائنات میں سورج، اور ہر نبی اپنے اپنے وقت میں ایسے ہی تھا اپنی امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہر نبی کو مبعوث فرمایا گیا. وہ جو کسی نے نعت میں عرض کیا تھا کہ افلت شموس الاولین والشمسنا ابداً علی افق العلا لا تغربوا، کہ پہلے سورج طلوع ہوئے اور اپنی روشنی بکھیر کر جب تک اللہ نے چاہا غروب بھی ہو گئے. یعنی پہلی شریعتیں آئیں، ان کی برکات آئیں، لیکن پھر وہ ختم بھی ہو گئی. لیکن ہمارا سورج طلوع تو ہوا ہے
غروب کبھی نہیں ہوگا. ابداً افق العلا لا تغربو، ہمیشہ افق اعلیٰ پہ روشنیاں بکھیرتا رہے گا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس امت مرحومہ کے بعد کوئی امت نہیں ہے. اب جو کسی نے لینا ہے، یعنی بارگاہ نبوت میں، بارگاہ الوہیت میں جتنے دروازے تھے باری باری پہ کھلتے بھی رہے، بند بھی ہوتے رہے، اب صرف ایک دروازہ رہ گیا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ارشادات نبوت جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تیسرا بندہ آ گیا، نہیں. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی کوئی اپنی پسند سے، اپنی خواہش سے تم سے کوئی بات منوانا نہیں چاہتا. میرے نبی کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ذاتی رائے کو تم لوگ مانو، وہ اس کے محتاج نہیں ہے. انسانوں کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ میری بات مانے اور میں بہت بڑا بن جاؤں. فرمایا میرے نبی کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں وہ عظمتیں نصیب ہیں کہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی محتاج نہیں ہے. لہذا جو کچھ ارشاد فرماتا ہے وہ بات میری ہوتی ہے، تم تک میرا نبی پہنچاتا ہے. تو نبی بندے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، بلکہ برکات الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور یہ ذریعہ اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو بندہ اپنی ذاتی استعداد سے یا علم سے یا فکر سے اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتا. لہذا نبوت کی ضرورت اتنی اہم ہے کہ شاید زندگی سے زیادہ ضروری ہے. انبیاء جو برکات تقسیم فرماتے ہیں وہ بالکل یہی ہوتی ہیں کہ ان میں صرف الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں جو بندے کے دل کو اللہ کے قریب تر کر دیتی ہیں. وہ نہیں دیکھ سکتا اللہ کو لیکن دیکھتا ہے، یعنی اتنا مانتا ہے کہ دیکھنے سے زیادہ مانتا ہے. جیسے چیزوں کو دیکھ کر مانا جاتا ہے نا، نبی کی برکات سے مومن اس دیکھنے سے زیادہ اللہ کو مانتا ہے، اس کی عظمت کو مانتا ہے، اس کی کبریائی کو مانتا ہے، اس کی توحید، اس کی ذات، اس کی صفات کو مانتا ہے. وہ آخرت کو دیکھتا نہیں ہے. جو کیفیات نبی نے اس کے دل میں سمو دی ہیں وہ رہتا دنیا میں ہے لیکن جیتا آخرت کے لیے ہے. اس نے آخرت دیکھی نہیں ہوتی. وہ کام دنیا کے کرتا ہے لیکن ان پر نتائج آخرت میں کیا مرتب ہوں گے وہ دیکھ کے کرتا ہے. دنیاوی نفع نقصان بھی ضرور دیکھتا ہے لیکن مقدم اخروی نفع ہوتا ہے. سو یہ کیفیات چونکہ طلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا ہوتی ہیں، اس لیے وہ بندہ حاصل کر سکتا ہے جو کم از کم اگر قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لیے محبت کی جگہ نہ بنا سکے تو حضور کے قلب اطہر میں اس کے خلاف کوئی خفگی بھی نہ ہو. کم از کم کوئی ناراضگی کا عنصر بھی قلب اطہر میں نہ ہو. اسی لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، قرآن کے مخاطب صحابہ کرام تھے، مہاجرین تھے، جانثاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خلفائے راشدین تھے، اول ایمان لانے والے تھے،
دنیا کے سارے مصائب برداشت کرنے والے تھے، ہر دکھ اور ہر تکلیف میں اللہ اور اللہ کے محبت اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دینے والے تھے، جان و مال گھر بار قربان کرنے والے لوگ تھے، لیکن فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی بھولے سے بھی بارگاہ رسالت میں تمہاری آواز بلند نہ ہو جائے، حضور کی آواز سے تمہاری آواز بڑھ نہ جائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح آپس میں تمہاری بے تکلفی ہے، کبھی کسی پر چلا لیا، غصے ہو لیا، مذاق کر لیا، اس طرح کی بات نہ ہو، بلکہ حد ادب ملحوظ رہے اور دم مت مارو۔ اور اگر ایسا ہو گیا تمہاری آواز بلند ہو گئی یا بے تکلف ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری نیکیاں ضائع کر دو، تمہاری نیکیوں کی پھر ضرورت باقی نہیں رہے گی، تمہاری کوئی نیکی نہیں رہے گی۔ اور اس میں میں اور آپ نہیں تھے، ہماری تو حیثیت کیا ہے، اس میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطرتاً بلند تھی، تو وہ بارگاہ نبوت میں مسجد نبوی میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ جب تک ایک خاص درجے کا ادب ملحوظ خاطر نہیں ہوگا، ایک ایسا ادب جو قلب اطہر میں سائل کے لیے، فیض حاصل کرنے والے کے لیے محبت پیدا کر دے، تب تک کیفیات قلبی نصیب نہیں ہو۔ اور اگر قلب اطہر میں تقدر آئے گا، گرانی آئے گی کسی سے، تو وہ گرانی ان کیفیات کو منقطع کر دے گی جو قلب سے قلب کو آ رہی ہیں، اور جب وہ کٹ جائیں گی تو ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا، ایمان تک نہیں بچے گا، نیکیاں کہاں نیکیاں رہیں گی۔ نیکیوں کی بنیاد تو ایمان ہے، بنیاد ہی اگر کھود ڈالی گئی تو عمارت کہاں رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بعثت سے لے کر قیامت تک پوری انسانیت کے ہر سوال کا جواب تھی۔ آئین و قانون کیا ہو، اخلاقیات کیا ہوں، ایمانیات کیا ہوں، اقدار کیا ہوں، لین دین کے طریقے کیا ہوں، حکومت و سیاست کے سلیقے کیا ہوں، فرد سے لے کر ملک، قوم اور اقوام عالم تک ضابطے اور اصول کیا ہوں، ہر سوال کا جواب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ہر سوال کا جواب دیا، اور حتمی دیا، اور قطعی دیا، اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سارے اصول قرآن کریم میں موجود ہیں جن میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اور ارشادات عالی اور سنت عالیہ اسی قرآن کریم کی شرح ہے ساری۔ اب ان کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں الفاظ سے بھی آگاہی ہو، وہ الفاظ جو اس زبان حق ترجمان سے ادا ہوئے، جو اللہ کی کتاب ہم تک پہنچاتی ہے، اللہ کی بات ہم تک پہنچاتی ہے، جس نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی، اس سے جو الفاظ مبارک ارشاد ہوئے ان کا نام بھی نور علی نور ہے، اور ضروری ہے کہ یہی آب حیات ہے۔
لیکن ان الفاظ مبارک کے ساتھ وہ کیفیات جو قلب اطہر نے تقسیم فرمائی وہ بھی اتنی ہی ضروری. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام پہ بات آئی تو پھر کوئی ایک ہستی نہ رہی، پھر اوصاف بٹ گئے. کوئی مفسر کہلایا، کوئی فقیہ کہلایا، کوئی محدث کہلایا. یہ سارے شعبے ایک ذات میں تھے، لیکن پھر کوئی دوسری ذات ایسی جامع نہیں تھی جس میں سارے شعبے جمع ہوتے. لہذا یہ چیزیں اسی طرح بعض ذوات قدسی کیفیات قلبی بانٹنے میں سر فہرست آئیں اور وہ سلاسل کے بانی بنے اور شیخ بنے. اور جس طرح علوم ظاہری کا تسلسل چل رہا ہے اسی طرح اللہ نے ان کیفیات باطنی کے تسلسل کو بھی باقی رکھا، کیونکہ یہ ساری برکات علوم ظاہری اور کیفیات باطنی مل کر فیوزات نبوت اور فیوزات کتاب اللہ بنتے ہیں. اگر کوئی کتاب کی عبارت کو پڑھتا رہے اور اس کے قلب میں کیفیات نہ ہوں، ایمان نہ ہو. کفار بھی پڑھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، مستشرقین تحقیق کرتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر سارے پڑھنے کے بعد اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس پہ اعتراضات کرتے ہیں. یعنی پڑھنے کا حاصل بودے اعتراضات ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کیا عجیب بات ہے کہ ایک شخص مغرب میں، یورپ میں یا امریکہ میں یا مغرب میں کہیں پیدا ہوا اور اس نے وقت لگا کر عربی زبان سیکھی، اس کی صرف و نحو سیکھی، اس کی گرامر سیکھی، وہ فن سیکھا، پھر اسے عربی فرفر آ گئی، پھر اس نے قرآن پڑھا، پھر اس نے مختلف حوالے تلاش کیے، احادیث مبارک، اور سارے کا حاصل یہ ہے کہ اسے پھر ذات باری پہ، کلام باری پہ، عظمت نبوت پہ اعتراض ہے. کیوں؟ ایمان سے خالی تھا، الفاظ سے کھیلتا رہا، کیفیات قلبی سے محروم تھا، قلب میں کوئی کیفیت نہیں آئی، صرف دماغ میں اعتراض ہے. تو تلاوت کے ساتھ، عبارت کے ساتھ، الفاظ و حروف کے ساتھ نور ایمان ہو تو ایک لذت اور اس کی کیفیات دل میں آتی ہیں، اور وہ کیفیات جو دل میں آتی ہیں وہ عمل پہ مجبور کر دیتی ہیں، اور اس کے خلاف عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا. اور اگر سرزد ہو جائے تو فوراً آدمی دکھ محسوس کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے. یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے. جاننا از حد ضروری ہے. روزمرہ کی ضروریات کا جاننا از حد ضروری ہے، لیکن ہر آدمی فاضل نہیں ہو سکتا. اس کا حل یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے وابستہ رہو، ایسے لوگوں سے وابستہ رہو جو تمہیں سیدھا راستہ اور اتباع رسالت کا راستہ اور حضور کی پسند کی بات بتاتے ہیں. اور پھر وہ بتانے والا اگر صاحب حال بھی ہو، کیفیات قلبی بھی ہوں اس کے پاس، پھر یہ ایک اور مرحلہ آتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ پڑھا نہیں سکتے. کتنے لوگ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ ادیب نہیں ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں خود مضامین نہیں لکھتے. کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سمجھ سکتے ہیں تقریر نہیں کر سکتے. تو پڑھا لکھا ہونا ایک بات ہے اور دوسروں تک علم منتقل کرنا یہ دوسری استعداد. اسی لیے اہل اللہ میں بھی بے شمار لوگ، بے شمار ہستیاں ہیں جن کے پاس کیفیات قلبی ہیں،
لیکن انہیں آگے منتقل کرنے والے گنتی کے لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی من جانب اللہ استعداد ہوتی ہے کہ حصول کیفیات ایک الگ بات ہے اور اسے آگے پہنچانا ایک دوسرا فن ہے. سو ہمیشہ جب آپ مشائخ سلسلہ کو گنتے ہیں تو انگلیوں پہ گن لیتے ہیں. تو 14 صدیوں میں کیا یہ گنتی کے لوگ ہی اہل اللہ ہوئے ہیں یا صاحب حال ہوئے ہیں؟ نہیں. اللہ کے کروڑوں بندے روشن قلوب اور روشن ضمیر لے کر گئے اور صاحب کیفیات گئے، لیکن گنے صرف وہ جاتے ہیں جنہوں نے صرف حاصل نہیں کی، آگے تقسیم بھی کی. اس لیے سلاسل میں گنتی کے نام آتے ہیں. اب ان سے حصول برکات کے لیے رات میں ایک فارغ ہوا 11 ساڑھے 11 بجے تو ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام آ رہا تھا، انجیکشن لگانا تھا، دوائی کھانے کی، میں دیکھنے لگا تو وہ ایک ہمارے مشہور ہیں جو گانے والے، اس کا انٹرویو لے رہے تھے اور بات چل رہی تھی یہ گانا بجانا یا یہ کلاسیکل جو ہے اس کے سیکھنے سکھانے کی. تو اس نے بڑی بات کی، مجھے بہت پسند آئی. اس نے اس سے سوال کیا کہ یہ سیکھنے کے لیے جو لوگ آپ کے پاس یا آپ نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، تو اس سیکھنے میں کچھ ضابطے، کچھ ادب آداب کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے استاد کے دل میں سے، اس کے سینے میں سے، اس کی دل کی گہرائیوں میں سے کچھ چیزیں حاصل کرنی ہیں. اب اگر آپ اس کے دل میں داخل ہوں گے تو حاصل کر سکیں گے، دل میں داخل نہیں ہوں گے تو کیسے کر سکیں گے؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ کمال ہے، بات تو گانے بجانے کی کر رہا ہے، مسئلہ سلوک کا بیان کر رہا ہے. جانتا ہے یا نہیں، لیکن بہت نازک بات کیا گیا. تو یہی حال ہوتا ہے کہ جس دل سے آپ نے کوئی خزانہ لینا ہے، جس مکان سے لینا ہے، اگر اس کے دروازے آپ پر بند ہو گئے تو آپ باہر کھڑے کھڑے چیختے رہیں، کیا لے سکیں گے؟ وہ کیفیات حاصل کرنے کے لیے آپ کا اس دل میں ہونا ضروری ہے، اور دل میں تب بھی ہوں گے کہ جب ادب بھی ہوگا، اتباع بھی ہوگا. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف چلیں گے تو کیا حضور آپ کو پسند فرمائیں گے؟ اور شیخ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. شیخ بھی ایک خادم ہوتا ہے بارگاہ رسالت پناہی کا، وہیں سے جو ملتا ہے اسی کو لے کر آگے پہنچانے کا سبب بنتا ہے. تو اگر عملی زندگی ایسی ہو کہ وہ اس بارگاہ میں پسند نہ کی جائے تو کیفیات و برکات کیسے آئیں؟ اور عملاً اگر آپ اپنے شیخ، اپنے استاد کا بھی احترام نہیں کر سکتے تو کس کا کریں گے؟ کب کریں گے اور کیا پائیں گے؟ آج کل ایک نئی مصیبت ہمارے اس روشن خیالی میں ایک نئی مصیبت آئی ہے. مصیبتیں تو وہی ہوتی ہیں، کوئی شکلیں بدل بدل کر آتی رہتی ہیں، چونکہ شیطان بھی وہی ہے، اس کے ہتھ کنڈے بھی وہی ہیں، تو زہر تو وہی ہوتا ہے، اس کے اوپر سے وہ لفافے بدلتے رہتے ہیں. جس طرح ہماری سیاست میں ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں لٹیرے ہیں، لوٹ گئے، کھا گئے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر 5-7 سال بعد پھر آ جاتے ہیں. جو موجود ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں یہ لوٹ رہے ہیں، جو لوٹ کر پہلے گئے تھے ہم سمجھتے ہیں اب یہ نیک ہو گئے، اب یہ آ گئے، اب ہماری نجات ہو جائے گی. تو ایک مخصوص ٹولہ ہے جس کی ایک خاص فطرت ہے
تو وہ جو پہلے تھا وہ بھی پھر وہی ہوتا ہے. پھر جب وہ آ جاتا ہے تو ہمیں سال 2 سال بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بھی رگے جہاں کا خون ہی پی رہا ہے، اس سے جان چھڑائی جائے. پھر جسے پہلا بھگایا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. یہی حال ہماری دینی زندگی کا بھی ہے. نئے نئے گناہ وہی ہوتا ہے، جرم وہی ہوتا ہے، بات وہی ہوتی ہے کہ حضور کا اتباع نہ کیا جائے، دین کا اتباع نہ کیا جائے. اس کے لفافے شیطان بدلتا رہتا ہے، نئی نئی ترکیبیں نئے. اب اس دور کا ایک فتنہ یہ ہے کہ قیادت و سیادت خواتین کو دی جائے، اور پہلے تو شیخ ہوا کرتے تھے، اب شیخہ ہو گئی. اور یہ مطلب ہے دینی یہ اصطلاح امریکہ سے بنی، یعنی اب عورتوں کو شیخ بنا دیا جائے اور اسے شیخہ کہا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی خسرو پرویز نے، حضور نے بد دعا دی، اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا. لمبا قصہ ہے، میں اس میں نہیں جاتا، آپ سب جانتے ہیں. شیرویا نے اسے قتل کر دیا، پھر شیرویا قتل ہو گیا اور اس کی بیٹی تخت پہ بیٹھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، اب تو ایرانین امپائر پر خسرو پرویز کی بیٹی جو ہے اس کی حکومت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کی حکمران خاتون بن گئی وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ہر ایک کی اپنی عظمت ہے. انبیاء خواتین کی گود میں کھیلتے ہیں، خواتین ہی کے ہاں نبی بھی پیدا ہوتے ہیں. خواتین انبیاء کی ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں. یہ ساری عظمتیں ان کے لیے ہیں، لیکن نبوت کسی خاتون کو نہیں دی گئی. یہ اعزاز اور یہ مرتبہ صرف مردوں کا ہے. تو جب کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی تو شیخہ کیسے ہوگی؟ اذان نہیں کہہ سکتی، اور یہ آج بھی قائل ہیں کہ عورت اذان نہیں کہہ سکتی لیکن نماز پڑھا لیتی. جب اذان ہی نہیں کہہ سکتی آپ تو امامت کیسے کر لیں؟ یعنی اذان تک تو آپ کہہ نہیں سکتی، امامت کا شوق ہے اور ہر گھر میں نماز ہو رہی ہے، عورتیں پڑھا رہی ہیں. او جی ہم آگے نہیں کھڑی ہوتی، درمیان میں کھڑی ہو یا آگے ہو، جماعت کی آپ قیادت تو کر رہی ہیں، امامت تو کر رہی ہیں، پیچھے کھڑی ہو کر کرتی رہے، آگے پیچھے سے کیا فرق پڑے گا؟ امام تو آپ ہی ہیں. عورت کی امامت میں تو نماز جائز نہیں، نہ اس کی اپنی ہوتی ہے نہ پچھلوں کی ہوتی ہے. لیکن یہ شاید کی ایک مصیبت ہے. اب یہ جو شیخہ بنی ہے یہ ان کا سوال ہے کہ بھئی شیخ جو ہوتے ہیں یہ تو آپ نے اللہ کے اور اپنے درمیان ایک تیسری ہستی داخل کر لی تھی، یہ تو شرک ہو گیا. یعنی شیخہ کو داخل کر لو تو شرک نہیں ہوتا، شیخ آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے. شاید اس لیے وہ شرک نہیں ہوتا چونکہ اللہ جل شانہ کے ساتھ تو کوئی مؤنث کا صیغہ نہیں آتا، تو عورت کے آنے سے شرک نہیں ہوتا. مرد ہو جائے تو شاید شرک ہو جاتا. تو یہ فضول سی باتیں جو ہیں یہ ایک نیا ڈھنگ گمراہی کا، اور اس پر بڑا ایک چمکدار رنگ لگا دیا گیا روشن خیالی کا. اسلام روشن خیالی نہیں ہے، اسلام روشنی کا نام ہے. روشنی اور روشن خیالی میں بڑا فاصلہ ہے. روشن خیالی تو تصورات میں ہے نا کہ کسے آپ روشن خیال کرتے ہیں، کسے روشن سمجھتے ہیں، اور حقیقی روشنی تو وہ روشنی ہے جو اندھوں کو بھی محسوس ہوتی ہے. روشنی ہے. اسلام، دین اسلام روشنی ہے. اور جتنے یہ نعرے آج لگ رہے ہیں حقوق نسواں کا اور جمہوریت کا اور دوسروں غربا کے حقوق کا اور فلاں
یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آج سے 14 صدیاں پیشتر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب نے اور دین برحق نے نہ صرف بتائیں بلکہ نافذ کر کے دنیا پہ دکھائی. سو شیخ درمیان میں تیسرا نہیں ہوتا، ذریعہ ہوتا ہے حصول برکات کا. یہ سینہ بسینہ چلتی ہیں اور ادب اس بارگاہ کا ہوتا ہے جو اس بارگاہ کے خادم کا بھی ضروری ہو جانا ہے. تو یہ دور عجیب سی پریشانیوں کا ہے، لیکن پہلے دور کی گمراہی ہو یا آج کی گمراہی ہو، بڑا مجاہدہ کیا امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور حکمرانوں سے ٹکریں لیں اور آخری عمر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے. تو کسی نے عرض کی کہ حضور آپ نے تو ایک عالم کی رہنمائی کی، اب آپ جیسے لوگ اگر گوشہ نشین ہو جائیں گے تو مخلوق کو کون راستہ بتائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، بھیڑیوں کو نہیں. اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ بھیڑیے بن گئے ہیں، درندے بن گئے ہیں، درندوں کو میری رہنمائی کی ضرورت نہیں. تو تب کی بات ہے. آج کے ماحول کو دیکھیں تو اندازہ کریں کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو آج کے زمانے میں رہنمائی کرنا آسان نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا دین ہے اور اسے ہمیشہ رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے. تو اس کی قدرت کاملہ سے یہ نظام چل رہا ہے، ورنہ آج لوگوں کو نہ اس کی ضرورت ہے نہ پرواہ ہے. جو کسی قابل بھی نہیں ہے اسلام کے خلاف وہ بھی بات کر جاتا، اور جو کسی کی مخالفت نہیں کر سکتا اسلام کے خلاف وہ بھی کام کر لیتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ محلے کے کسی فرد کی مخالفت نہیں کر سکتا، اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت اعلی اعلان کرتا ہے اور کوئی اسے روکنے والا نہیں. اور اس میں اتنی جرأت ہے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھے. اب اس سے زیادہ ابتر حال کیا ہوگا؟ لیکن کیا یہ ابتر حال اس لیے ہے کہ کام چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، یہ اس لیے ہے کہ اپنے عمل سے اپنے قول سے ثابت کیا جائے کہ حق دین ہی ہے اور جو دین سے دور ہے وہ ناحق پر. اور جتنی شدت کا یہ طوفان بدتمیزی ہے اس سے زیادہ شدت سے اس کا مقابلہ کیا ہے. برائی کو اچھائی میں بدلنا بہت مشکل کام ہے. برائی کا جواب برائی سے دینا تو کوئی مشکل نہیں. ایک بندہ گالی بکتا ہے، ہم اسے 3 بک دیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن کوئی گالی دے اور ہم اسے دعا دے دیں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، یہ بات تو اچھی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ تم میری توہین نہیں کر رہے، اس میں تمہاری بھی عزت افزائی کوئی نہیں ہو رہی. یہ جو تم گالی دے رہے ہو تو اس میں تمہاری بھی کوئی عزت نہیں بڑھ رہی، تمہارے اخلاق کی بھی کوئی تعریف نہیں کرے گا. یہ بہت مشکل کام. لہذا بہت زیادہ محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرصت ہوگی تو ذکر کر لیں گے، آج فرصت نہیں ہے، چلو کل سے. یعنی جو قوت، جس قوت کے بل بوتے پر ہم نے معاشرے میں جواب دینا ہے یا معاشرے میں ایک طرز فکر پیدا کرنا ہے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر ایک تبدیلی آئے، اور اپنے اس چھوٹے سے وجود کے اندر لا نہیں سکتے، اس کے لیے چھٹیاں اور رعایتیں تلاش کرتے رہتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے تو دوسرے کس کو بدل لیں گے؟ اس میں
ادب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری اتباع ہے، اور یہ چیز محبت سے منتقل ہوتی ہے، نفرت سے نہیں۔ شیخ جو اپنی باتیں منوانا چاہتا ہو، اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہو، وہ شیخ نہیں ہوتا۔ شیخ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی ذات کی نفی ہو جائے اور اللہ و اللہ کے رسول کی بات ہم تک پہنچائے اور ہم سے وہ منوائے۔ لہذا وہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بلکہ وہی بات، وہی درد ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو صرف سنتے نہ رہیں، صرف راہ و رسم نہ رکھیں، بلکہ اسے زندگی کا وہ حصہ بنائیں جسے اولیت حاصل ہو، یعنی جینے کا پہلا مقصد اپنی اصلاح، اپنی تبدیلی اور اپنے ساتھ اپنوں کی تبدیلی۔ تو اگر ہم اس بات پہ آ جائیں تو یہ تبدیلی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ ہم سے اس لیے نہیں ہوتی کہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں بدلتے، خود وہیں رہتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ ذکر کو پوری توجہ سے، پوری محنت سے کریں اور اس کے اوقات پہ کریں، اور جتنا فرصت ملے اتنا کریں۔ تلاوت کو لازمی بنائیں، کوئی دن ایسا نہ ہو جو تلاوت سے خالی، تھوڑی کر لیں، چند آیات پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن قرآن کو مطلقاً چھوڑ نہ دیں۔ بہت خط آتے ہیں، بہت ٹیلی فون آتے ہیں، پڑھنے کو کوئی کلام بتا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ 30 پارے تو اللہ نے نازل کیے ہیں، اب اس کے بعد میں آپ کو کیا بتاؤں؟ قرآن نے حکم دیا ہے درود شریف پڑھنے کا، صلو علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام کا حکم ہے، درود شریف پڑھیں، نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کریں، جو پڑھنے جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کریں۔ مجھ سے پوچھ کر کیا کریں؟ اللہ سے پوچھ کر جو اللہ نے حکم دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ سارا آپ نے پورا کر لیا کہ مزید کچھ چاہیے آپ کو میں بتاؤں؟ یہ دنیا کا نظام طے شدہ ہے اور بالکل اس میں فول پروف ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے کہ کہیں کوئی جادو کر کے یا کوئی کلام پڑھ کے کوئی تبدیلی کر لے گا، یہ ایسا نہیں۔ جیسا اس نے بنا دیا ہے ویسا ہی ہے، اور جیسا وہ چلائے گا ویسا ہی چلے گا۔ کوئی جادوگر، کوئی عامل، کوئی وظیفے پڑھنے والا ایک رائی برابر اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا ہوتا تو جادوگروں کو موت نہ آتی، اپنی موت ٹال لیتے، اپنی بیماریاں ٹال لیتے، اپنے کام سنوار لیتے۔ لیکن ہم سب کو دیکھتے ہیں کہ اسی طرز حیات سے گزر رہے ہیں، صحت و بیماری بھی ہے، موت فوت بھی ہے، اولاد ہے بھی، مرتی بھی ہے، نفع و نقصان بھی ہے، زیر و بم دنیا کے جو ہیں اس میں سے سب گزر رہے ہیں۔ لہذا یہ فضول سی بات ہے، اور یہ بھی اس میں مبتلا نہ ہوں کہ مجھ پر کسی نے جادو کا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر معاملہ رب العالمین سے آپ کا درست ہے۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے درست ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر معاملہ ادھر سے بگڑ گیا پھر جو ہوتا رہے اور آپ جو مانتے رہے۔ تو اسے اولیت دے، اس لیے کہ جس تک یہ نعمت پہنچتی ہے اس پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو کان آیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے چند الفاظ بھی تمہارے پاس ہوں تو وہ میری امانت ہے تمہارے پاس، آگے بھائیوں تک پہنچاؤ۔ وہ تمہارے لیے نہیں ہے، عالم انسانیت کے لیے ہیں، انہیں آگے پہنچاؤ۔ جسے
علم ملے، جسے برکات ملے، جو چیز ملے اسے آگے پہنچانا ذمہ داری ہے۔ کوشش کریں، محنت کریں، مجاہدہ کریں، اور یہاں عذر معذرت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہمت کریں، اللہ توفیق دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، ہم نے شروع کیا تھا بعثت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا جلسہ، جو ہم پچھلے سال نہیں کر سکے۔ کچھ ملکی حالات بھی ایسے ہیں، اور کچھ اصل بات یہ ہے کہ جلسہ جو ہوتا ہے وہ افراد سے ہوتا ہے۔ اب یہی بندے جو یہاں بیٹھے ہیں، انہیں لے کر گراؤنڈ میں کھڑے ہو جائے اور جھنڈے لگا کر شور مچانا شروع کر دیں تو یہ جلسہ نہیں ہے۔ پھر ربیع الاول آ رہا ہے، الحمدللہ غالباً اپریل میں ربیع الاول ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھ لیں، آپ لوگ آپس میں بھی مشورہ کریں، ساتھیوں سے بھی کریں، جہاں جہاں کے ساتھی بیٹھے ہیں، صاحب بجاز بیٹھے ہیں، ڈویژن کے عمراء اور ضلعی عمراء تشریف رکھتے ہیں، ذمہ دار لوگ بھی ہیں، اور دوسرے احباب بھی، ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمیں جلسہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے تو اس کے لیے کم از کم 1,00,000 افراد کا اجتماع چاہیے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر جلسہ نہیں ہوگا۔ آج مہینے کی ابتدائی ہفتے کا پہلا اجتماع ہے، اگلے مہینے کا پھر اجتماع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس اجتماع پہ آپ مجھے رپورٹ دیں اپنی، اور اگر آپ 16 کروڑ میں سے کم از کم 1,00,000 تو ہو، اگر 16 لاکھ بھی ہوں تو سما حصہ بنتا ہے، 1% لوگ بنتے ہیں، تو 1% سے بھی اگر بہت کم ہو جائے تو 16 کروڑ میں سے 1,00,000 تو ہو، کہ اس میں کوئی جان ہو، اس کی آواز کہیں سنی جائے، وہ پیغام کہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ایک مضبوط آواز بن کر دور تک جائے، سلطنت کے ایوانوں تک جائے، حکومتوں حکمرانوں تک جائے، بین الاقوامی سطح پر، دنیا پر وہ پیغام جائے، اس افرادی قوت کے بل بوتے پر۔ دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب ضروری ہوتے ہیں، تو وہ جو افرادی قوت ہوگی وہ اس آواز کو یہ وسعت دے گی کہ وہ بہت دور تک جائے، اور اگر وہ قوت، افرادی قوت کم ہوگی تو وہ آواز اتنے دور نہیں جائے گی، یہیں رہ جائے گی۔ لہذا آپ مجھے بتائیں گے اگلے اجتماع پر، جو حاضر ہیں وہ سن رہے ہیں، جو نہیں ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، یار 10 بندے تو چوری کرنے کے لیے اکٹھے کر لیتے، 50 100 بندہ تو ذمہ دار لڑائی کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ اگلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے جا کر مار پڑے گی، پھر پرچہ بھی ہوگا، قیدیں بھی کاٹنی ہیں، پھر بھی وہ دوستی کے بھرم میں آ جاتے ہیں کہ نہیں جی چلیں گے آپ کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیں۔ تو ہمارے ساتھ اللہ اللہ اور اللہ رسول کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں آتا، ہم کوشش نہیں کرتے۔ جس درد سے کوئی بدماش اپنی بدماشی قائم کرنے کے لیے جو محنت کرتا ہے اور لوگوں کو پکڑ کے لاتا ہے، کوئی ذمہ دار لڑائی کے لیے آپس میں لڑنے کے لیے جس طرح دوستوں کو جمع، ہم اس طرح محنت نہیں کرتے۔ لہذا اس دفعہ میری یہ گزارش ہے، اسے شرط سمجھ لیں کہ اگلے اجتماع پہ آپ مجھے یہ بتائیں گے، یقین دلائیں گے، تو انشاءاللہ اسی دن کوئی تاریخ مقرر کر دی جائے گی جلسے کی، اور ہفتے 10 دن سے زیادہ کا
ٹارگٹ نہیں دیا جائے گا اگلے اجتماع کے بعد، پھر ہفتے 10 دن کے اندر کوئی ایک مناسب دن جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر اللہ کی مرضی، آپ بھی محنت کریں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ سے تو بات ہوتی ہی رہتی ہے، پھر بھی ہوتی رہے گی، پھر آپس میں ہی کرنی ہے تو یہیں بہتر کر رہے ہیں، پھر ہم امی کو اٹھ کر گراؤنڈ میں چلے گئے تو کیا فرق پڑے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کی مدد فرمائے گا، جب آپ کوشش کریں گے تو یہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں یا ہمیں بڑا کہیں، یہ اس لیے ہے کہ اس آواز میں بھی ایک طاقت ہو جو اللہ و اللہ کے رسول کے نام پہ بلند ہو، اور کسی کو محسوس ہو کہ کچھ لوگ کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحفظنا فی مالنا۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا۔ اللہم رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سيدنا برحمتك يا الله 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 الله۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔